خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر بجٹ جو آگے اگلے مالی سال کا یعنی کہ سال 2025-2026 کا، اس پر ہم ذرا اوپینینز لے رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں کیا کہا گیا ہے، کیا مہنگا ہوگا، کیا کم مہنگا ہوگا، کیا زیادہ مہنگا ہوگا، ساری چیزیں. اور اس پر ایک جماعت کا رد عمل بہت امپورٹنٹ ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. ظاہر ہے جو اپوزیشن پارٹی ہے اس نے تنقید کرنی ہی ہے، ہمیشہ ہر اپوزیشن نے تنقید کی ہے، پی ٹی آئی نے ان دس کیس. لیکن پیپلز پارٹی کیا سوچتی ہے، وہ کتنا اس بجٹ سے اگری کر رہی ہے یا نہیں کر رہی. شازیہ مری صاحبہ سینئر رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی. بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ وقت دینے کا. آپ نے اس بجٹ کو کیسا پایا، کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا رد عمل؟ بہت شکریہ بادامی صاحب. بجٹ یقیناً ایک بڑا ایک اہم پروسیس ہوتا ہے اور ایک اہم خبر ہوتی ہے ملک کے لیے. یہ تو ضروری نہیں ہے کہ بجٹ آنے سے سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، مگر بجٹ جو ہے وہ ایک ڈائریکشن سیٹ کرتا ہے اور آپ کے جو ریونیوز ہیں اس کو کس طریقے سے گورنمنٹ اسپینڈ کرے گی اور کیا تخمینے لگائے ہیں، کیا پرائیورٹیز ہیں، اس کا اندازہ ہوتا ہے اور ملک کی معیشت کو ایک رخ ملتا ہے. آج کا جو بجٹ ہے، کیونکہ میں نے ابھی تمام بجٹ دستاویز نہیں پڑھے، اسی لیے مناسب نہیں ہوگا کہ میں کوئی ان ڈیپتھ انالیسس کروں. چیدہ باتیں جو منسٹر صاحب کی تقریر میں بھی سنی ہم نے اور کچھ اعلانات سامنے آئے، تو اس سے تو کوئی خاطر خواہ مجھے نہیں ریلیف نظر آئی. خاص طور پہ جو سیلری طبقہ ہے یا جو پینشنرز ہیں، جس قسم کی مہنگائی ہے پاکستان کے اندر، اس کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو ہماری ویجز نہیں ہیں، سیلریز نہیں ہیں، اور خاص طور پہ جو لوگ دہاڑی دار ہیں، جو لوگ کانٹریکچوئل امپلائیز ہیں، آپ ان کی تکلیف کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اچھے خاصے انسان کو پنچ فیل ہوتا ہے آج. تو اب آپ تمام تر اخراجات کا اندازہ کریں اور پھر ان اخراجات کو خرچ کرنے کی جو آمدنی ہے اس کو دیکھیں، تو اس میں یقینی طور پر حکومت کو مزید اضافے کرنے کی یا اس کو کنسیڈر کرنے کی پیپلز پارٹی کیا ضرورت سمجھتی ہے کتنا اضافہ ہونا چاہیے تھا سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں؟ دیکھیے ہمارے جو لیبر فورم ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا، اس نے تو 50% اضافے کی ڈیمانڈ کی ہے، مگر You think that is realistic؟ ظاہر ہے ویسے تو 500% اضافہ ہو جائے اچھی بات ہے، is it realistic؟ ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی جو لیبر یونین ہے، لیبر ونگز ہیں، وہ بہت مضبوط ہیں اور یقیناً ہم مزدور کی امنگیں اور کسان کی جو تکلیفیں ہیں وہ سب سامنے رکھتے ہیں. لیکن بجٹ بنتا کس کے لیے بادامی صاحب؟ بجٹ ٹھیک ہے، آپ کو ایک اقتصادی یا معاشی بیلنس بھی رکھنا ہے، آپ کو بہت ساری اور پرائرٹیز ہوں گی، لیکن جو کسی بھی ملک کا ایک ایسٹ ہے نا، وہ عوام ہے، لوگ ہیں. لوگ ٹیکس بھرتے ہیں اور اسی خواہش اور اسی اطمینان اور اسی اعتماد سے لوگ سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں کہ ان کو بھی کچھ اس سسٹم سے ملے گا. لیکن اویلیبل فسکل سپیس سے نکلے گی نا، آپ کے اتنی فسکل سپیس ہے کہ 50% اضافہ کیا جائے؟ Let me just finish. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ انہوں نے کوشش نہیں کی ہے. ان مشکل حالات میں بھی کوشش انہوں نے کی ہے، لیکن اس کوشش کو مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیے میں آپ کو لیبر فورم کی ڈیمانڈ بتا رہی ہوں. اگر میں یہ نہیں بول رہی ہوں یا میرا یہ یقین نہیں ہے کہ اگر فسکل سپیس نہ ہو تو بھی کوئی نہ کوئی حل نکلے. جو فسکل سپیس نہیں ہوگی تو حل نہیں نکلے گا. لیکن کیا آج جو سیلری میں یا پینشن میں جو اضافہ اناؤنس کیا ہے، کیا وہ ایک ٹھوس اضافہ ہے یا وہ قابل قبول اضافہ ہے؟ یہ ایک الگ بات ہے. سو لیٹس ناٹ جسٹ تھنک کہ 50 ہی ہونا چاہیے. لیکن ایک مزدور کی خواہش تو یہی ہے نا، ایک سیلری بندے کی خواہش تو یہی ہے نا، بیکاز اس کو جو اس وقت انفلیشن یا مہنگائی کا سامنا ہے اس کے مد نظر وہ اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا. اور پھر پیپلز پارٹی مطمئن نہیں ہے اس بجٹ سے بطور مجموعی. شائستہ صاحبہ یہ کہنا ٹھیک ہوگا؟ میں بطور مجموعی اپنے خیالات یا اپنے انالیسس کا اظہار اسی وقت کر سکتی ہوں جب میں دستاویز کو مکمل طور پہ پڑھ لوں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک چیز جس پر میں سنگین تشویش کا اظہار کروں گی وہ ہے یہ حیدرآباد سکھر موٹر وے. اور اس پر ہمیں بہت زیادہ تشویش ہے کہ صرف 15 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے، جو منصوبہ 400 ارب سے زائد کا جس کا تخمینہ ہے، جس کی کاسٹ ہے، جس کی لاگت ہے، اس پر آپ محض 15 بلین رکھ کر میں سمجھتی ہوں یہ مذاق اڑانے کے برابر ہے. یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم اس کی پروجیکٹ فنڈنگ کرائیں گے، اسلامک ڈیولپمنٹ بینک سے کرائیں گے یا
ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے کرائیں گے. لیکن یہ ساری باتیں بات کی ہیں. حکومت اپنی پرائیورٹی بتائے کہ حکومت اپنی جو ایلوکیشنز ہے اس میں اس موٹر وے اس اہم ترین شاہراہ کو کتنی امپورٹنس دیتی ہے. محض 15 بلین ایک 400 ارب روپے کی لاگت کے پروجیکٹ کے لیے 15 بلین رکھنا, میں سمجھتی ہوں کہ حکومت نے یہ بہت بڑا مذاق کیا ہے. باوجود اس کے کہ سندھ حکومت یہ اتنا بڑا مذاق ہے کہ اگر اس پہ حکومت نے نظر ثانی نہیں کی تو آپ بجٹ کی منظوری میں ساتھ نہیں دیں گے حکومت کا؟ دیکھیں ابھی وقت ہے, بجٹ آج پریزنٹ ہوا ہے. سندھ حکومت ایک عرصے سے اس پروجیکٹ کے لیے کوشش کر رہی ہے کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین میں آتا ہے. اور بادامی صاحب آپ خود, میں اس بات کا فائدہ اٹھاؤں گی بیکاز یو بلونگ ٹو کراچی, اور یہ جو روڈ ہے یہ صرف کوئی سندھ کا روڈ نہیں ہے, یہ پاکستان کا روڈ ہے. اور یہ شروع کراچی پورٹ سے ہونا چاہیے. کراچی پورٹ سے ہوتا ہوا یہ سکھر جائے گا اور سکھر سے یہ آگے جائے گا, پورے پاکستان کو فائدہ پہنچائے گا. کیا یہاں جو ٹرک چلتے ہیں, کنٹینر چلتے ہیں, یہ کیا صرف سندھ کے کنٹینر ہیں؟ لیکن میں پھر اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تھوڑا سا 10 بستہ عرض کروں گا کہ 2008 سے 13 تک وفاق میں بھی آپ کی حکومت تھی, سندھ میں تو تھی, سندھ میں تو ہے ہی بچپن سے میرے, اور 55 تک رہے گی انشاءاللہ. تو لیکن یہ اس سڑک پہ کام ہوا نہیں تب اس وقت. تو پاکستان بنا تھا بچپن کی بات آپ کریں گے تو پھر تو یہ منصوبہ اس وقت آپ نے زیادہ لفٹ نہیں کرائی جب آپ کی وفاق میں بھی حکومت تھی اور سندھ میں بھی تھی. نہیں, ہم نے دیکھیں آج بھی کوئی کراچی سے چلتا ہے لاہور جاتا ہے تو کہتا ہے سکھر تک اس کام خراب ہے, آگے اوکے, سکھر کے بعد انڈیا تھوڑی شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں کام کر لیتے ہیں آپ پہلے. یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ وفاق کی سوچ ہونی چاہیے, اور وفاقی ادارے نہیں, میں آپ سے وہی بات کر رہی ہوں. دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دور میں, جو کہ بڑا ہمارے لیے مشکل ترین دور تھا, ہماری کوئی میجورٹی کی حکومت نہیں تھی, ہماری اس طرح ہم نے تو ریکنسیلیشن کی بنیاد پر سب کو ساتھ لے کر ملک کے اندر بہتری کے کام کیے ہیں, اور بڑے بڑے ہمارے کام ہے. اگر میں وہ گنواؤں گی تو پھر آپ کہیں گے آپ اس پہ چلی گئی ہیں, لیکن بات تو درست ہے نا. دیکھیے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ 2 دہائیوں سے نہیں ہو رہا تھا, وہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوا. بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, اور جہاں تک روڈز کی بات ہے, دیکھیے سڑکوں کی بات ہے, روڈز کی بات ہے, تو ہمارے دور میں بہت سارے کام ہوئے ہیں. کیونکہ دیکھیے ہمارے دور سے پہلے ایک ان ڈیموکریٹک دور تھا. جب پولیٹیکل گورنمنٹس آتی ہیں ان کو وہ پچھلا بھی گن صاف کرنا ہوتا ہے اور آگے بھی پولیٹیکل سوشل فیبرک کو ریپیئر کرنا ہوتا ہے. تو یہ بڑی ذمہ داری پیپلز پارٹی پہ آمریت کے بعد فوراً پڑ جاتی ہے. لیکن اب جو اچھی بات ہے وہ تسلسل جمہوری حکومتوں کا ہے. ہم یہ رکھتے ہیں کہ جمہوری حکومتوں میں عوام کے کام زیادہ ہوں. شعیب صاحب ہے کوسچن, پھر ہم سنجے بھی ہمارے ساتھ اندر کی خبر بھی لیتے ہیں. جیسے این ای سی کا اجلاس ختم ہوا تھا تو ہم نے انہی تحفظات کا اظہار احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا تھا. تو انہوں نے یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی ہی راضی ہوئی ہے کہ ہمارا جو این ایف سی میں ہم ان کو این ای سی میں جو فیصلہ ہوا ہے کہ 47 بلین سے بڑھا کے جو سندھ گورنمنٹ کے لیے ہم پروجیکٹس دیں گے وہ 65 بلین کے دیں گے. لیکن یہ چونکہ فینسنگ ہے اور یہ صرف 2 سال میں مکمل ہونی ہے تو اس کے لیے ہم 15 ارب روپے ابھی رکھیں گے. باقی یہ مکمل اس کو پی 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 موڈ میں ہی ہونا ہے. تو اس کی فینسنگ کے لیے جو ہے وفاقی حکومت 15 ارب روپے کل جو فینسنگ کا. دیکھیں میں کیونکہ اب بات یہ ہے نا کہ ہماری تو کوشش یہی ہے کہ یہ حکومت اچھے کام کرے اور ہم ان کی رہنمائی کریں کہ جو عوامی کام ہے وہ ہو پاکستان کے اندر. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بہانے بازی جو ہے نا یہ اب کام نہیں آئے گی. احسن اقبال صاحب میرے لیے قابل احترام ہے. میٹنگز کے اندر جو باتیں ہوتی ہیں اگر ان کا مینڈیٹ ہے وہ باتیں باہر کرنے کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن جو باتیں نہیں, یہ سوال ہی پوچھا گیا تھا خاص طور پر جیسے باہر آئے تھے تو وہاں میڈیا کے لوگوں نے سوال کیا تھا. حال احوال مجھے اس لیے نہیں پتا, میں کسی میٹنگ میں نہیں تھی. لیکن آپ کو ایک 400 ارب کے پروجیکٹ کا جو کاسٹ ہے 400 ارب, اس پر 15 ارب دیکھ کر میں تو حیران ہوتی ہوں نا. دیکھیے ہمارے جتنے ایم ایل اے اس وقت بیٹھے اس تقریر کو سن رہے تھے تو سب سے زیادہ کنسرن ہم تمام لوگوں کی یہی تھی کہ یہ 15 ارب روپے رکھے سکھر موٹر وے, حیدرآباد موٹر وے کے لیے, اور وہ موٹر وے جس کو نواز شریف صاحب نے اپنی حکومت میں موٹر وے کہہ کے ریپیئر کرایا اور آج مان لیا کہ وہ موٹر وے نہیں ہے اور تھیتا کاٹا موٹر وے کا, تو وہ تو کبھی موٹر وے بنا ہی نہیں. تو کیا پاکستان میں موٹر وے صوبے دیکھ کے بنائے جائیں گے؟ میرا سوال وفاقی حکومت سے. بہت شکریہ. شادی ہماری صاحب سے بات کر رہی تھی. سنجے صاحب آپ ذرا بتائیے, آپ بہت باخبر اور سارا
یہ کیا, کیونکہ یہ بھی وتیرہ رہا ہے نا کہ جناب وہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے پیپلز پارٹی کہنا کہ جناب پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہوتا ہے کہ جناب آپ سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائیں, اور پھر وہ اور چیزوں نے دیکھا ہے پیپلز پارٹی احتجاج کرتی ہے تو وہ ٹکر شکر بن جاتے ہیں, سارا ہو جاتا ہے, اور پھر آج پیپلز پارٹی اڑ جائے نہیں ہوگا بجٹ منظور, نمبر گیم پوری نہیں ہوگی. تو پیپلز پارٹی کتنا سیریس ان کنسرن میں ہے سنجے؟ دیکھیں بجٹ میں ووٹ تو دیں گے, بجٹ پاس بھی ہوگا کیونکہ ملک کی خاطر ووٹ دینا پڑے گا اور یہ مجبوری بھی پوری قوم کو بتائی جائے گی. لیکن سندھ حکومت کو خاص طور پر اس معاملے پر شدید تحفظات ہیں. یہ صرف حیدرآباد سکھر موٹر وے نہیں ہے, آپ K4 کے لیے جو رقم مختص کی گئی ہے وہ اٹھا کر دیکھیں تو لگ بھگ کوئی 3 ارب روپے مختص کیے گئے. میں اس خبر کی تصدیق کے لیے جب سندھ کے وزراء سے بات کر رہا تھا تو اکنامک کاؤنسل اور ایکنک کے جو ممبر ہیں ان سے جب میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک مذاق کر رہے ہیں, 400 ارب کے پروجیکٹ کے لیے 15 ارب روپے رکھے گئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم اس سے فینسنگ کرائیں گے. تو آپ کہیں کہ آپ نے حیدرآباد سکھر موٹر وے کے لیے پھر کوئی رقم نہیں رکھی, مطلب اس سے پہلے تو سنجے وہ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے, اس لیے کہ جہاں ٹوٹل پورے ملک کا پی ایچ ڈی پی 1000 ارب روپیہ ہو وہاں 400 ارب روپیہ اس منصوبے کے لیے تو رکھنا پریکٹیکل نہیں تھا نا. دیکھیں بات آپ نے جو بلوچستان میں موٹر وے کے لیے 100 ارب روپے رکھے ہیں نا, اور اس طرح جو حیدرآباد سکھر موٹر وے ہے جو پورے پاکستان کو ملائے گا, سب سے زیادہ اس سڑک پر حادثات ہوتے ہیں. آپ پورے پاکستان سے موٹر وے پر سفر کر کے جب سکھر میں سندھ میں داخل ہوتے ہیں تو آپ سندھ کی حکومت کو گالیاں دینا شروع کرتے ہیں. وزیر اعظم بھی کئی دفعہ اس کا اظہار کیا ہے کہ سندھ کو جو ہے وہ برا بلا کہا جاتا ہے اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم یہ روڈ بنائیں. وزیر اعظم نے کچھ مہینے پہلے وزیر اعلیٰ سندھ کو خط لکھ کر یقین دہانی کرائی تھی کہ ہم یہ پی ایس ڈی پی منصوبہ شامل کریں گے اور آپ کو یہ منصوبہ آئندہ 2 سال کے اندر مکمل کر کے دیں گے. وزیر اعظم نے پیپلز پارٹی کے چیف آغا رفیع اللہ ان سے بھی ملاقات کی, انہیں بھی کہا یہ منصوبہ مکمل کریں گے. So people's party was assured according to you by the government of Pakistan کہ ہم اس کو اکوموڈیٹ کریں گے, مسلموں کو نہیں کہا. تھینک یو سنجے, بہت شکریہ آپ کا. مالک صاحب کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کچھ دیر میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں آپ ہماری صحبت کو انجوائے نہیں کرتے ہیں کہ آپ میں آتا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ آتے تھے کہ ہم نکلے, وہ جاتے تھے کہ ہم آپ نہیں کیوں, لیکن آپ کی تاب نہیں لا پاتے نا, ہم بدامی کی تاب نہیں لا پاتے. اچھا اوکے, لیکن بتائیں پیپلز پارٹی مطلب میں نے ٹھیک کہا, آپ ایگری کرتے ہیں کہ یار بدامی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے یہ پروونسز پہ بڑا افسوس بھی آتا ہے, دکھ بھی ہوتا ہے. یہ ایسے سارے وکٹم بن جاتے ہیں. سارا نظام کا بیڑا غرق ہوا ہے جب آخری NFC ایوارڈ ہوا ہے. میجورٹی فنڈز لے جاتے ہیں صوبے اور پھر ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وفاق اٹھائے. کیا یہ ڈیفنس ایکسپینڈیچر شیئر کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کیا یہ جو سارا سوورن ڈیٹ ہے اب 800 ارب فیڈرل گورنمنٹ اتارے گی, کیا یہ اس ڈیٹ میں شیئرنگ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. ابھی آپ جنگ کے اندر آپ نے ایکسٹرا ڈیفنس ایلوکیشن کرنی ہے, کیا صوبوں نے والنٹیئر کیا کہ اچھا یار ہم اپنے شیئر میں سے بھی اتنا ڈالتے ہیں, ڈیفنس میں 4 پیسے اور ڈال دو؟ وہ بھی نہیں ڈالتے. انڈیا کے اندر جو ان کی ریاستیں ہیں وہ جو ٹوٹل ٹیکس ریونیو کلیکشن ہوتا ہے وفاق کا, اس کا 6% کنٹریبیوٹ کرتی ہیں, 6%. ہمارے صوبے ایک کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور پھر سب کی نظریں ہوتی ہیں اسلام آباد کی طرف. یار جب تک یہ NFC آپ کا ری نیگوشیٹ, اور کہیں تو مالک صاحب یہ بھی نہیں ہوتا کہ اندر ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو بام بات کر رہے ہیں یہ ہو ہی نہیں سکتا, مطلب 50% اضافہ نہیں ہو سکتا نا بھائی سرکاری ملازمین تنخواہوں میں 400 ارب روپیہ نہیں, ان کو ہی پتا ہے کہ ہو نہیں سکتا. لیکن ٹھیک ہے ابھی یار تھوڑا عوامی حمایتی گین کر لو یار, 4 بیان بھائی. یہ ان پروجیکٹس کو سارے روتے ہیں جو وفاق نے بنانے ہیں. مجھے بتائیں کل ایک رپورٹ میں تھا کہ سندھ کے اندر تقریباً 53% آپ کے اسکولوں میں ٹوائلٹ بھی نہیں موجود, وہ بھی فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا ہے. پتہ نہیں کتنے پرسنٹ اسکول نہیں موجود تو وہ اسکول ہوگا. ایگزیکٹلی ہر صوبے کی ہم اپنی کارکردگی دیکھنا شروع کر دیں تو آپ کہیں گے یہ سارے بلینز جا کہاں پہ رہے ہیں. وہ ایک پروجیکٹ پہ جا پکڑ لے گا, 2 سندھ پکڑ لے گا, 1 آدھا KP پکڑ لے گا, وہ یہ نہیں ہو رہا, تباہ نہیں ہو گیا. جو کامن آپ کے چیزیں ہیں اس میں حصہ ڈال رہے ہیں صوبے, اس لیے صوبوں. لیکن اس میں تو آپ کو یہ بجٹ کی بات ہو رہی ہے, پھر شعیب صاحب سوال کریں گے, اس میں تو آپ کو .000000001% بھی شک نہیں ہے نا کہ پیپلز پارٹی کا ہے کہ نہیں ہمیں یہ منظور نہیں ہے اور ہم بجٹ میں آپ کا ساتھ نہیں دیں گے. یہ میں نے مذاق کیا نا, اس لیے تو گورنمنٹ چل بیٹھی بھی ہے. آپ کو سنجیدہ بات کرنا ہے شعیب بھائی. میرا سوال مالک صاحب یہ ہے
کہ ابھی ہم جو ڈاکومنٹ آ رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی کی جو آئندہ فسکل ایئر ہے اس میں جو ایکسپینڈیچر ہے اس میں 28% کا اضافہ منظور کیا جا رہا ہے اور سینٹ میں تقریباً 25% کا. اگر ہم انفلیشن ریٹ دیکھیں تو 7.5% وہ کہہ رہے ہیں یہاں, تو یہ اس سے 3 گنا ایکسپینڈیچر کیوں بڑھ رہا ہے؟ مجھے بتائیں فیڈرل گورنمنٹ کا, میں وہی جب رانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے 18% کیوں بڑھ رہا ہے؟ اس لیے کہ جواب دہی نہیں ہے. اور دیکھیے لفظوں کا ہیر پھیر بھی ہوتا ہے. منسٹر صاحب نے جب کل تقریر شروع کی اپنا ڈاکیومنٹ انویل کرتے ہوئے تو اکنامک سروے جب نکلا تو انہوں نے کہا کہ جی دنیا میں 2.8% گروتھ تھی, دنیا میں نہیں تھی. دنیا کے اندر جو ایڈوانسڈ ملک ہیں ان کی 1.5 تھی اور وہ وہاں اتنی ہوتی ہے 1.5%. ہم آتے ہیں ڈیولپنگ نیشنز میں, ایمرجنگ اکانومیز کے اندر. انڈیا کی کیا تھی؟ انڈیا کی 8% تھی اور اس سال انہوں نے کہا 6.5% ہوگی اور اس میں وہاں قیامت آئی بھی ہے. کیوں ہوگی کیا نہیں ہوگی؟ بنگلہ دیش کی 3.8% تھی, بھوٹان کی 7% تھی, ویتنام کی 5.2 تھی. لیکن عام آدمی کو تاثر کیا گیا کہ دنیا بھی دیکھیں پوری 2.8 پہ جا رہے ہیں, اگر ہم نے بھی 2.6 پر کر لیا تو کوئی ایسی ہم ٹھیک ٹھاک نہیں, ہم ٹھیک نہیں رہے. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ 23 میں بہت برے حالات تھے اور 23 سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو جو گورنمنٹ نے کام کیے ہیں بڑے زبردست کیے, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اپنا سنبھالا ہے, آپ نے ڈیفالٹ کی بحث ختم ہوئی, ریزرو بیلنس کیا, یہ بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا یہ بجٹ گروتھ اورینٹیڈ ہے؟ نہیں ہے. اور میں بدامی ایٹ دا کاسٹ آف ریپیٹنگ مائی سیلف میں وہی کہوں گا, ہمیں 75 سالوں میں 25 IMF پروگرام کر کے عادت پڑ گئی ہماری بیوروکریسی کو. ان کی کیپیسٹی نہیں ہے, ان کو ہے کہ صرف ریسورس موبلائزیشن کرو. بدامی سے زیادہ پیسے کیسے نکالنے ہیں, شعیب سے کیسے نکالنے ہیں, مالک سے کیسے نکالنے, جا کے ہم نے بتا دینا اوپر دیکھیں جی 200 کہا تھا ہم نے 150 اکٹھا کر لیا. 3 سالوں سے, پچھلے 4 سالوں سے عام آدمی غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. اور اس میں افسوس کی بات یہ کہ یہی لوگ جو آج ٹریجری بینچز پر ہیں, جب یہ اپوزیشن بینچز پر تھے تو یہ لوگ یہ ساری باتیں کرتے تھے. مجھے یاد ہے PMLN کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی جان یہ کیسا بجٹ ہے, یہ تو کوئی عام آدمی بنا لے, کہ جہاں آپ کہتے ہیں کہ اچھا بدامی 20% ٹیکس دے رہا ہے, چلو 24% کر لو. یہ تو آپ ایک اسٹروک کو پین سے کر لیتے ہیں. اصل تو چیز ہوتی ہے ریفارم. مجھے یاد ہے PMLN کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی اسٹیٹ اون انٹرپرائز کا نقصان 1000 ارب سے زیادہ ہے, آپ وہ لیکیجز روک دیں اور یہ پیسے یہاں لگا دیں PSDB پہ, تو ترقی ہو جائے گی. بھائی آج کر لینا, آپ یہ سب نہیں کر رہے. 1 ٹریلین 1 خرب روپیہ تو سیدھا سیدھا اس گڑے میں جا رہا ہے SOEs کے. ٹھیک ہے, آج انہوں نے بتایا کہ جی ہم نے 50% کام کر لیا ہے, کیٹیگرائزیشن یہ وہ. اگر 2 سالوں میں 50% کام ہوا ہے, اس کا مطلب اگلے 2 سال بھی کوئی پرائیویٹائزیشن نہیں ہوگی. یار ان کو تو منتیں کر کے کسی کو دے دینے چاہیے کہ یار تم 1 روپیہ دو, بلکہ ہاتھ سے روپیہ دیں, آپ لیں 51% دیں, 49% بعد میں ایسٹ کی ویلیو بڑھ جائے گی, آپ کر لیں. 1 ٹریلین اگر وہاں سے آپ بچا لیں, آپ کتنی چیزوں پہ لگا سکتے ہیں. کچھ نہ کر کے بتا رہا ہوں, پوری جو سیلری کلاس ٹیکس دیتی ہے وہ کتنا ہوتا ہے کہ 500 روپے. لاسٹ 10 ایئرس کے اندر جو ہمارے SOEs کے لاسز ہیں وہ 6.4 ٹریلین ہیں. اس میں 2 بڑے ڈیم بن سکتے ہیں بڑے آرام سے. اور ہر سال یہ چل رہا ہے. اچھا اب دیکھیں ٹیکسیشن کا حال یہ ہے, ہر 10 روپے جو ایک تنخواہ دار اپنا ٹیکس دے رہا ہے, اس کے مقابلے میں جو ریٹیلر اور امپورٹرز وغیرہ ملا کے 60 پیسے دیتے ہیں. فار ایوری 10 روپی دیٹ یو اینڈ آئی پے. ایک عام جو یہ کیمرہ مین میرا بیٹھا ہوا ہے, یہ جو تنخواہ ٹیکس دے گا, جہاں اس کے 10 روپے دے رہا ہے اپنی جیب سے, وہ دے رہا ہے صرف 60 پیسے, جو کروڑ پتی ہیں, ارب پتی ہیں. یہ پورا نظام الٹا ہوا ہے. فائنانس منسٹر سے مجھے امید ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ, ٹیکنیکل آدمی ہے, ہی مینز ویل, سینسیبل ہے. اس طرح جو 1 سال کے اندر 2.5 سال میں کام دکھایا, بہت زبردست دکھایا, لیکن یہ پولیٹیکل ول کی کمی ہے. لیکن فائنانس منسٹر کو سے جو امیدیں تھی نا پیپلز پارٹی کا, وہ پوری نہیں ہوئی ہے. شرجیل انعام میمن صاحب صوبائی وزیر ہیں, آف کورس پیپلز پارٹی کا بڑا ریناؤنڈ نام ہے, وہ ہیں ہمارے ساتھ. شرجیل صاحب بہت شکریہ. سنا ہے بہت ڈس اپوائنٹڈ ہیں آپ, مطلب کیا آپ لوگوں کو یہ امید تھی یا یقین نہ آنی تھی کہ یہ جو منصوبہ ہے حیدرآباد سکھر موٹر وے, اس کے حوالے سے بڑی رقم مختص کی جائے گی؟ آپ کو کتنی رقم کی مختص ہونے کی ایلوکیشن کی ایکسپیکٹیشن تھی شرجیل صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ وسیم صاحب. دیکھیں جی, یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پروجیکٹ ہے اور یہ پروجیکٹ سندھ کا نہیں ہے, یہ پورے پاکستان کا پروجیکٹ ہے. کیونکہ لکیلی جو ہے پورٹ جو ہے وہ کراچی میں ہے اور پورے پاکستان کے امپورٹ اور ایکسپورٹ اسی رستے سے ہوتی ہے اور کوئی رستہ ہے نہیں.
اور ریسنٹلی بھی بہت چیف منسٹر صاحب نے بہت دفعہ پرائم منسٹر صاحب کو اس چیز پہ ریمائنڈرز دیے, لیٹرز لکھے, اور ابھی ان کی منسٹری سے لوگ آئے اور بڑی یقین دہانی کرائی گئی کہ جی ہم اس پروجیکٹ کو جو پیسے رکھ رہے ہیں اور جلدی شروع کر رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. آپ کو کتنے پیسوں کی ایلوکیشن کی یقین دہانی کرائی گئی تھی؟ نہیں, ہمیں یقین دہانی نہیں کرانی ہے, میں یہ بتا دوں آپ کو. سوری, یہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی نہیں کرانی, یہ روڈ فیڈرل گورنمنٹ نے بنانا ہے, سندھ گورنمنٹ نے یہ روڈ نہیں بنانا, فیڈرل گورنمنٹ نے ہی بنانا ہے. کہ ہماری اس میں باتیں ہوئی, سی ایم صاحب نے بات کی, تو آپ کو گورنمنٹ طرف سے امپریشن دیا گیا تھا نا کہ ہم کریں گے. یہ تھا کہ اس پروجیکٹ کو ہم جلدی جو ہے وہ شروع کریں گے, اور اس پروجیکٹ پہ جو ہے اس پروجیکٹ جلدی ختم کریں گے. لیکن جو پیسے رکھے گئے نا, میں اس پہ آ رہا ہوں, اس پیسوں پہ یہ کام جلدی نہ ہی شروع ہو سکتا ہے اور یہ پروجیکٹ نہ ہی جلدی ختم ہو سکتا ہے. یہ ایک ٹوکن منی رکھی گئی ہے. اس طرح کے پروجیکٹس پہ ٹوکن منیاں نہیں ہوتی. اس طرح کے پروجیکٹس کو فلی فنڈڈ کیا جاتا ہے. یا آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ پروجیکٹ 1 سال کا نہیں, 2 سے 3 سال کا ہے, تو ایٹ لیسٹ اس پروجیکٹ پہ 40% یا 30% رکھنے چاہیے تھے, جو کہ اس پروجیکٹ کے ساتھ دھرتی ہوئی ہے. تو صرف 15 ارب روپے رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس پروجیکٹ کے ساتھ جسٹیفائی نہیں کیا گیا, نہ ہی سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیا, نہ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ جسٹیفائی کیا گیا. دس پروجیکٹ نیڈیڈ مور اٹینشن, مور فنڈ اینڈ مور کنسنٹریشن. تو کیا پیپلز پارٹی پہ ساتھ نہیں دے گی گورنمنٹ کا بجٹ منظوری میں اگر یہ نظر ثانی نہیں کیا تو؟ وسیم صاحب, بات میں نے آپ ایک دم ایکسٹریم پہ آ گئے. میں کہہ رہا ہوں کہ جی اس پہ ہمیں اعتراض ہے, اس پہ ہمیں سخت اعتراض ہے. صرف اس پہ نہیں, K4 پہ بھی جو رقم رکھی گئی ہے وہ بھی بہت کم رکھی گئی ہے. ابھی اسپیچ ہوئی ہے, اور آنیسٹ اسپیک میں بتا ہوں پوری اسپیچ میں نے بھی نہیں دیکھی, چند پوائنٹ جو میں نے دیکھے ہیں اس پہ بھی بات کر رہا ہوں. ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی اس پورے بجٹ کو پڑھے گی. پیپلز پارٹی نے پہلے بھی تجاویزات دی تھی, پارٹی کی طرف سے آفیشیل تجاویزات بھی تجویز دی گئی تھی پرائم منسٹر کو. میرا ایک سوال ہے, مالک صاحب کا ایک معصومانہ سوال ہے, اگر اجازت دیں شرجیل صاحب. جی مالک صاحب. شرجیل بھائی یہ بتائیں کہ اگر 1 ٹریلین ہے گورنمنٹ کے پاس, 1000 ارب ہے ٹوٹل, ہاں, اس میں سے 800 کا انہوں نے قرضے بھی اتارنے ہیں, یہ 400 ارب اگر آپ کا خیال ہے کہاں سے نکالیں گے؟ دیکھیں, گورنمنٹ کے پاس اگر اچھی پلاننگ کی جائے, اور خاص طور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس, تو دیر آر مینی ویز. آپ دیکھیں کہ ایک جب تک آپ ریفارمس, صرف ہم کہتے ہیں کہ ٹیکس ریفارم نہیں ہوتے, ریفارمس جو ہوتی ہے آپ کی اکانومی میں ریفارمس لانے پڑتے ہیں. آپ کے پاس آج بھی نہیں بتاؤں, آپ نے کتنے ڈرائی پورٹ یا سی پورٹ یا ایئرپورٹس آپ جا کے دیکھیں, کتنے حد تک چیزیں آ رہی ہوتی ہیں باہر سے جو کہ امپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں, یا لیگل ہوتی ہیں یا انلیگل ہوتی ہیں. آپ نے میرے حساب سے کوئی بھی چیز نہیں, وہ میں آپ سے بحث نہیں کر رہا, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں اس وقت نمبرز آپ کے سامنے ہیں, آپ کے خیال میں کوئی 2-4 ایسے پروجیکٹس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کو پی ایس ڈی پی سے نکال کے وہ پیسے ادھر ڈائیورٹ کرنے چاہیے؟ میں وہ پوچھ رہا ہوں. دیکھیں جی, فیڈرل گورنمنٹ کے پاس بہت سارا کوشچن ابھی بھی موجود ہے, اور جو ایسے پروجیکٹس ان کے ہیں یا ایسے ان کے, آپ تو پہلے اپنے اخراجات کو کم کریں نا. بات یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے اخراجات کو جب کم کرتے ہیں تبھی اپنی سیونگز کر سکتے ہیں. اگر آپ کی انکمنگ بھی نہیں ہے, آپ کو لاسٹ ٹائم بھی جو آپ کے ٹارگیٹ رکھے تھے بجٹ میں وہ اچیو نہیں ہوئے, وہ FBR ناکام رہا وہ ٹارگیٹ اچیو کرنے کے لیے. تو اگر آپ کے پاس ٹارگیٹ پورے اچیو نہیں ہوئے تو آپ نے ڈیفینیٹلی پرومسز کو بھی کٹ دی. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے ایکسپینسز کو کرٹیل کریں, اور اس کے بعد پھر آپ جو ہے اپنے پھر اپنی اخراجات کو پھر اسمارٹ طریقے سے اس کو موٹیویٹ کریں. لیکن اگر آپ نے اپنے ایکسپینسز کو کنٹین نہیں کیا اور اخراجات آپ کے دن بدن بڑھتے جائیں گے تو ڈیفینیٹلی یہ ڈیفیسٹ تو آنا ہی آنا ہے آپ کے پاس. ٹھیک, چلے تو میرے آن لائٹر سائڈ ٹورڈز دی اینڈ خرچے تو کم ہوتے ہوئے ہم نے کسی پروونشل گورنمنٹ کے بھی نہیں دیکھے. میں یہی پوچھ رہا ہوں, میرے منہ کی بات چھین لیا آپ نے. شجیز, ابھی جو صوبائی حکومت کا بجٹ آئے گا اس میں اس کا مطلب 2 کام تو ضرور ہوں گے نا. ایک یہ کہ صوبائی جو ملازمین ہیں ان کی تنخواہوں میں 50% اضافہ ہوگا, کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے وفاقی ملازم 50% اضافہ ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ ہوگا کہ صوبائی حکومت سندھ کی اپنے اخراجات میں اضافہ نہیں کرے گی, کیونکہ پیپلز پارٹی سمجھتی ہے وفاقی حکومت کو کام نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں وسیم صاحب, صوبائی حکومت نے بیشتر میٹنگیں کی ہیں. میں کیبنٹ سطح کی بات کر رہا ہوں, مطلب حکومت جسے کہتے ہیں جی, تو اس وجہ سے میٹنگیں کی ہیں, اور بہت ڈراسٹک ہم اسٹیپ لینے جا رہے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں کرٹیل کی ہیں. ہم نئی بائنگ جو ہے گاڑیوں کی وغیرہ وہ ہم نے اس کو کرٹیل کیا ہے. پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ چونکہ آپ کا POL جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ایک عذاب ہوتا ہے سب کے اوپر. بلینز آف روپیز آپ پیٹرول کے مد میں خرچ کر رہے ہیں, تو آپ کو EV میں جانے چاہیے.
اسی طریقے سے سندھ کی صوبائی حکومت اپنے اخراجات میں اضافہ نہیں کرے گی نا اس بجٹ میں. یہ بتائیں اوور آل کتنے % آپ کے خیال میں ریڈکشن کرے گی سندھ گورنمنٹ اپنے خرچوں میں؟ پرسنٹیج بتا دیں. چلو میں کہہ رہا تھا اضافہ نہیں کرے گی, آپ ریڈکشن پہ آ گئے. نہیں, میں اپنے اخراجات بتا رہا ہوں آپ کو. ایک تو آپ کے سیلریز کے نا, سیلری تو آپ کو بڑھانی پڑے گی نا, تو کیونکہ آپ کے پاس مہنگائی کی جو شرح جس طرح بڑھ رہی ہے مالک صاحب, آپ مہنگائی میں لوگوں کو چھوڑ نہیں سکتے. ایگریڈ, بالکل. مہنگائی پہ لوگوں کو بے یار و مددگار تو آپ نہیں رکھ سکتے مہنگائی پہ کہ جی آپ نے کچھ نہیں کرنا. ہمیں جو ہے ہر حال میں جو ہے اس کے لوگوں کو سیلری سے اضافہ کرنا ہی پڑے گا تاکہ لوگ اپنی زندگی بھی گزار سکے. کیونکہ آپ نے بجلی کے بل بھی بڑھا دیے, آپ نے گیس کے بل بھی بڑھا دیے, آپ نے باقی ہر چیز پہ پیٹرول بھی اپنے بڑھا دیا, سب چیزیں بڑھا دی. سر بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ شرجیل صاحب, بہت شکریہ. مالک صاحب بہت شکریہ آپ کا. ہمیں بریک لیتے ہیں اور بریک بعد کچھ اور مہمانوں کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. اس کو خصوصی نشریات. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو بجٹ نشریات میں ایک بار پھر. خاقہ نجیب صاحب ماہر اکانومسٹ ہیں, سینئر اکانومسٹ ہمارے ساتھ ہیں. سر بہت شکریہ. تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں, ابھی ہم جو بات کر رہے تھے اسی سے میں کنٹینیو کروں. ایک طرف گورنمنٹ کہہ رہی ہے جناب ہمیں ظاہر پیسے نہیں ہے, فسکل اسپیس نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں, اس لیے یہ نہیں کر سکتے. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, ناظرین بھی سنیں اور آپ بھی دیکھیے گا. کابینہ کے جاری اخراجات میں اضافہ ہوا ہے, ٹھیک ہے, ظاہر ہے ہر چیز کی کاسٹ بڑھی ہے تو اضافہ بھی ناگزیر ہے. اگرچہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان حالات میں آپٹکس کے لیے اسے وہ اضافہ نہیں کرنا چاہیے, آپٹکس کی وجہ سے کم از کم. لیکن بہرحال وہ اضافہ نہ صرف ہوا ہے بلکہ دگنا اضافہ ہوا ہے. تو معاملہ ہے کہ تنخواہوں اور مراعات کے لیے کابینہ کا جو بجٹ ہے وہ 35 کروڑ 18 لاکھ تھا, 35 کروڑ 18 لاکھ تھا, اب 68 کروڑ 87 لاکھ کرنے کی تجویز ہو گئی ہے. وفاقی وزراء اور وزرائے مملکت کی تنخواہیں اور مراعات 27 کروڑ تھیں راؤنڈ فگر, اب 50 کروڑ کی تجویز ہو گئی ہے. وزیر اعظم کے مشیروں کی تنخواہوں اور مراعات کے لیے بجٹ 3 کروڑ 61 لاکھ روپے تھا, اب 6 کروڑ 31 لاکھ روپے ہو گیا ہے. وزیر اعظم کے معاونین خصوصی کے لیے تنخواہ اور مراعات کی متن بجٹ 3 کروڑ 70 لاکھ تھا, اب 11 کروڑ 34 لاکھ ہو گیا ہے. ایک تو آپ اگر ہمیں پورا نمبر دے سکیں, یہ تو میں نے چنیدہ بتایا کہ ٹوٹل گورنمنٹ سپینڈنگ اس پورے مالی سال میں کتنا رہا جو مالی سال ختم ہونے والا ہے, اور اگلے مالی سال میں کتنا رہے گا, پہلے بتائیے گا. اور دوسرا یہی بھی ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا جو فسکل امپیکٹ ہوگا وہ تو ایک اپنی جگہ, لیکن آپٹکس کے اعتبار سے بھی ان چیزوں میں گورنمنٹ کو نظر ثانی نہیں کرنی چاہیے کہ بھائی آپ پھر آپ کی مورل اتھارٹی ہی روڈ ہو جاتی ہے جب آپ اپنے لیے اتنے اضافے کر رہے ہو, پھر عوام کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں نا پیسے نہیں ہے, کیا کر سکتے ہیں. دامی صاحب یہ بات آپ کی ٹھیک ہے. میں جب رننگ آف دا سول گورنمنٹ کو دیکھتا ہوں تو وہ اس سال جب ختم ہونے جا رہا ہے وہ 839 ارب روپیہ ہے, اگلے سال میں اس کو 971 ارب یعنی کہ تقریباً 16% بڑھا ہے. اگر انفلیشن ملک میں 5% ہے تو یہ فگر زیادہ ہے, اس فگر کو اور ڈائسیکٹ کیا جا سکتا ہے. بٹ پے انکریزز چونکہ 188% اناؤنس ہوئی تھیں تو آپ نے اس کو بھی ڈسکرائب کر دیا. بٹ یہ آپ کی بات درست ہے کہ اس پہ جب بجٹ فائنلائز ہو تو ایک آئی تھنک نظر ثانی ضرور کی جا سکتی ہے کہ آپٹکس کے لیے ہی صحیح یہ 17% کا جو بڑھنا ہے. پچھلے سال جو جاری اخراجات تھے وہ 21% بڑھے تھے. میں نے تب بھی کہا تھا کہ جاری اخراجات پہ جتنا قابو پائیں گے, اور اگر آپ اس بجٹ کو دیکھیں تو جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ ایک ریزنیبل بجٹ ہے, بٹ یہ کاشیسلی ڈن بجٹ ہے. اس میں میجرز ہیں بٹ اتنی ڈیپتھ کے نہیں ہیں جتنے شاید ہونے چاہیے تھے. جیسے اب 32 لاکھ تک کی انکم آپ کی تو نہیں ہوگی, وہ زیادہ ہوگی, پر جو 32 لاکھ تک کی انکم والے ہیں ان کو ایک ریلیف ملا ہے. جو 6 لاکھ کمانے والا ہے سال کا, 6 لاکھ سے اوپر 12 لاکھ تک کا جو ٹیکس ہے وہ آدھا ہو گیا ہے, سو وہاں پہ کچھ ریلیف ملا ہے. جو سپر ٹیکس والا ہے, جیسے آپ ہائی انکم ارنرز میں سے اگر آتے ہیں تو آپ کا جو 10% تھا وہ 9% رہ گیا, تو سپر ٹیکس یا سر چارج میں 1% بہتری ہوئی ہے. اسی طرح جو آن دی کارپوریٹ سائڈ ہے وہاں بھی 1% جو 20 کروڑ سے 50 کروڑ روپے کا سلیب ہے اس میں آپ کو 1% کی بہتری دکھائی دے گی. ریئل اسٹیٹ کو اب کئی لوگ اس سے بہت خوش ہوں گے, آئی ایم ناٹ اے فین, بٹ ریئل اسٹیٹ کو ود ہولڈنگ ٹیکس میں بھی ریلیف ملی ہے. FED لاسٹ ایئر لگی تھی, میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ غلط لگ گئی ہے. اٹ ہیز ٹیکن اس 1 year, بٹ 7% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے. ود ہولڈنگ ٹیکس جہاں 4% تھا وہ 2.5% ہو گیا ہے, جہاں 3% تھا وہاں 1.5% ہو گیا. اور سب سے بڑھ کے اسلام آباد ٹیریٹری کے لیے جو اسٹیمپ پیپر ڈیوٹی تھی وہ 4% تھی, وہ 1% ہو گئی ہے. آئی ایم شیور کہ کراچی میں بھی اس کو فالو تھرو کریں گے, پنجاب والے بھی اس کو فالو تھرو کریں گے. ٹرانزیکشنل ٹیکسز سے نکل گئے ہیں ریئل اسٹیٹ میں. دیٹس اے گڈ اسٹوری فار ریئل اسٹیٹ, سو دیٹ اگر
جو پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے. ابھی میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ جو لوگوں کو سب سے زیادہ امپیکٹ کرتی ہے ان چیزیں, ہم اس کی بات کر لیں. اب آن دی ادر سائڈ کچھ ٹیکسز کمانے بھی ہیں. یہ بھی یاد رکھیے کہ کمائی تو کرنی ہے نا. کیوں کمائی کرنی؟ کمائی اس لیے کرنی ہے بدامی صاحب کہ آپ اس سال 12,000 ارب کے قریب اپنا بجٹ جو ہے اس کا حجم ختم کریں گے FPR. اگلے سال 14,130 ارب یعنی کہ 2,030 ارب پورے 25 کروڑ عوام نے نیا ٹیکس دینا ہے. تو اس کا اثر جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں آپ کو 500 سے 800 ارب کے نئے ٹیکسز جو ہیں وہ آنے ہیں. وہ کہاں سے آ رہے ہیں وہ بھی ایکسپلین کر دیتے ہیں تاکہ لوگوں کو, جہاں آپ نے وہ سائڈ بتائیے. جو فاٹا پاٹا میں GST کی ایگزیمپشن ہے وہ اگلے سال سے جانا شروع ہو جائے گی. یعنی کہ یہ ایک دینا مطالبہ تھا کہ وہاں پہ GST نہیں ہے, باقی ملک میں ہے. جو ای کامرس ہے اس کے ود ہولڈنگ ٹیکسز میں تبدیلی ہے. جو ای کامرس ہے اس پہ کوئی GST نہیں تھا, اب 18% جو ہے جو تاکہ ان کو دکانداروں کے ساتھ لایا جا سکے وہ دکھائی دے گا آپ کو. پینشن اگر آپ کی 1 کروڑ روپے سے اوپر ہے تو آپ کو 5% اس پہ ٹیکس دینا پڑے گا. اگر آپ نان فائلر ہیں تو آپ کو 0.6% کی بجائے 1% دینا پڑے گا اگر آپ کیش وڈرال میں جاتے ہیں. یہ وہ چیدہ چیزیں ہیں جو آپ کو دکھائی دیں گی in terms of new taxation. But August 1st سے جب آپ کا سیلری کا بل آئے گا اس میں خاطر خواہ تو نہیں بلکہ ایک جسے کہیں گے on a smaller amount ضرور بہتری جو ہے وہ دکھائی دے گی. جو ٹیکس میجرز آپ نے بتائے پھر شعیب بھائی اگلا سوال کریں گے کہ اس میں چونکہ اگین ظاہر ہے جس سیکٹر کو لگے گا اس سیکٹر کے نمائندے آئیں گے, پریس کانفرنس بھی کریں گے اور کہیں گے یہ ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ. آپ لیکن ایک نیوٹرل ایکسپرٹ کے حیثیت سے بتائیے کہ جو ٹیکس میجرز آپ نے بتائے جسٹیفائڈ ہے یا کوئی ایک دو اس میں ایسے ہیں کہ آپ کہیں کہ یہ اس شعبے کو اتنا ٹیکس نہیں کرنا چاہیے تھا؟ یار دیکھیں, اگر آپ بینک میں پیسے رکھتے ہیں اور 15% ہم آپ سے فل اینڈ فائنل چارج لیتے تھے, اس کو 20% کر دیا گیا ہے. ٹھیک, اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ اس کے کوئی ریٹس فکس کر دیں. جو 10 لاکھ تک کما رہا ہے یا 12 لاکھ تک کما رہا ہے سالانہ کی بنیاد پر, اس کو 15 پہ ہی چھوڑ دیں. جو کروڑ روپیہ کما رہا ہے اس کو لے جائیں بے شک ہائر میں, یا 50 لاکھ اس کی کوئی سلیبز بنا دینی چاہیے. یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک ملک ہے جس کی آلریڈی سیونگز بہت کم ہے, اور اگر سیونگز کو بڑھانا ہو اور آلریڈی مارک اپ ریٹ بھی نیچے آ گیا. پہلے بدامی بھائی آپ 22% پہ انویسٹ کر رہے تھے بینک میں, آج آپ 11% پہ انویسٹ کر رہے ہیں. تو آپ نے ادھر بھی ہٹ لیا ہے, اور چونکہ انفلیشن بھی ہوئی ہے تو اس کی کوئی سلیبز بنا لیں. اور اس میں پھر انہوں نے ایک ڈسٹورشن قائم کر دیا ہے کہ بینک میں رکھنے پہ تو یہ ہے, پر اگر آپ سیونگ سکیمز میں رکھیں گے تو وہ 15% ہی رہے گا. آئی تھنک یہ ڈسٹورشن بھی نہیں قائم کرنی چاہیے, بینکوں کو ایٹ پار رکھنا چاہیے سیونگ سکیمز کے ساتھ. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم IMF سے جب پاکستان قرض پروگرام لیتا ہے یا کوئی ٹاکس کرتا ہے یا آرٹیکل 4 ٹاکس کرتا ہے تو اس کے بعد ہمیں ایک بریفنگ دی جاتی ہے. اس میں ہم IMF سے یہ کہتے ہیں کہ جی آپ ادھر جو ہے ایکسپینڈیچر کم کرنے کی بات کر رہے ہیں, ادھر پاکستان میں ویگوز کے جو ہے نا وہ پورے جو ہے فلیٹ ہیں, تو وہاں ایکسپینڈیچر کم ہو رہا ہوتا ہے, بڑھ رہا ہوتا ہے, اور یہاں پر آپ جو ہے وہ فوکس نہیں کرتے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم پرائمری بیلنس کے اوپر ہماری نظر ہوتی ہے. تو جب آپ کی بات چیت ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت ان کو یہ پوائنٹ نظر نہیں آتا کہ جو سمبولک قسم کے ایکسپینڈیچر ہیں, جس میں ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25% جو ہے سینٹ میں کے بجٹ میں اضافہ ہو رہا ہے, قومی اسمبلی کے بجٹ میں 28% اضافہ ہو رہا ہے, یعنی کہ 3 ٹائمز زیادہ انفلیشن سے ہو رہا ہے. تو جب ہم اور آپ جیسے ایکسپرٹ IMF سے مل رہے ہوتے ہیں تو وہاں یہ بات ریئلائز کرائی جا سکتی ہے کیا؟ دیکھیں ضرور کرائی جا سکتی ہے, بٹ چونکہ IMF ایک شعیب فائنینشیل آرگنائزیشن ہے نا, وہ یہ جو سٹاف لیول ایگریمنٹ کی سطح پر جو پولیٹیکلی سینسٹیو ایریاز ہیں ان کو چھیڑنا نہیں چاہتے. اس لیے یہ کہنا کہ کسی پرٹیکولر کی سیلری میں بہت بڑی تبدیلی آئی یا ایکسپینس میں تبدیلی آئی, اس لیے وہ اس طرف نہیں جاتے, اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس کو نہیں چھیڑتے. کچھ چیزیں جو بجٹ میں بدامی صاحب اور شعیب صاحب بہت اچھی ہوئی ہیں, اور یہ ہم بھی کہہ رہے تھے آنے والے سالوں میں جو ٹیرف رجیم تھی نا امپورٹ کی, وہ ہم نے اس طرح رکھی ہوئی تھی کہ گاڑیوں کو بھی, موبائل بنانے والوں کو بھی, را مٹیریل جو آتا تھا باہر سے ان کو ہم نے پروٹیکٹ کیا ہوا تھا ایک طرح سے. RDs اور ACDs 2008 سے پہلے ملک میں کوئی ریگولیٹری ڈیوٹیز, کوئی ایڈیشنل کسٹمز ڈیوٹیز نہیں ہوتی تھی, صرف کسٹمز کے سلیبز ہوتے تھے. آج سے 5 سال بعد جب میں آپ کو بات کروں گا تو ایک یہ طے ہوا ہے کہ اگلے 5 سال میں ان کو 0 آؤٹ کر دیں گے. دیٹس اے گڈ ڈیسیجن بائی دی گورنمنٹ آف پاکستان. یہ 200 ارب کا نقصان دے گا, بٹ جو ایکسپورٹ پک اپ ہوگی, جو اس سے انڈسٹری میں کمپیٹیٹیونیس آئے گی, یعنی کہ پاکستان کی جو انڈسٹری انورڈ لکنگ ہو گئی ہے. مطلب کیا ہے, گاڑیاں 1 لاکھ بکتی ہیں نا پاکستان میں, ہم کہتے ہیں 40% دیکھیں جی گاڑیاں بک گئیں, یہ کچھ بھی نہیں ہے نا. میں چاہتا ہوں کہ گاڑیاں 5 لاکھ بکیں
4 लाख पाकिस्तान से बाहर बिकें ताकि 1 लाख जो पाकिस्तान में बिकती हैं उनकी कीमत कम आए, बिकॉज आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल का बेनिफिट आए। ये तभी मुमकिन है कि इस इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन जो दी हुई है, मैं एक मिसाल इस इंडस्ट्री की दे रहा हूँ, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग भी इसी तरह है, बहुत सी इंडस्ट्रीज हैं। सो आहिस्ता आहिस्ता प्रोटेक्शन को ख़त्म करने की तरफ जा रही हैं। ये एक बड़ा कदम है और बहुत लोग समझ नहीं पा रहे। ये पाकिस्तान की इकोनॉमी को कम्पिटिटिव बनाने के लिए, और जहाँ फंड को हम बुरा कह सकते हैं, यू नो, फंड हैज़ बीन सेइंग दिस, वी हैव बीन सेइंग दिस। और जो एक बहुत अच्छी बात आपको दूसरी बताऊं, जो मैक्सिमम रेट है रेगुलेटरी ड्यूटी का, अब ये बात हुई नहीं है। आई थिंक कि थोड़ी सी जो बजट स्पीच थी उस पर बहुत वक्त गुजार दिया गया कि एग्रीकल्चर क्या सीड एक्ट आएगा, ये आएगा। असल बताना चाहिए था रेगुलेटरी ड्यूटी का जो मैक्सिमम रेट है वो 90% से घटा के 50% किया जा रहा है। दैट्स अ बिग थिंग, राइट सर। इंपोर्ट जो इसमें मजीद बात करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ टुवर्ड्स द एंड मोहम्मद सुहेल साहब, ऑफ कोर्स नीड्स इंट्रोडक्शन, मैशत के हवाले से बहुत गहरी नज़र है। सुहेल साहब, आप प्लीज बताइएगा कि आप कैसे देखते हैं बतौर मजमूई इस बजट को जो पेश किया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वसीम भाई। मेरा ख्याल में तवक्कुआत से बेहतर बजट है। इस तनाजुर में अगर हम देखें कि 2 साल में बहुत टैक्स लगाए गए, हर शोबे पे लगाए गए, सैलरीड क्लास, कॉर्पोरेट सेक्टर पे बहुत टैक्स लगाए गए। उसके तनाजुर में मैं देखूं तो ये कोई रिलेटिवली एक बैलेंस और बेहतर बजट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टैक्सेस हमने नहीं देखे। 18-19% की टैक्स की ग्रोथ है, जिसमें से 12-13% तो नेचुरली आ जाएगा। इसके अलावा कुछ जगह रियायत भी दी गई है। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये जो फिस्कल कंसोलिडेशन IMF के प्रोग्राम के तहत हो रहा है उसमें लिमिटेशन में रहते हुए मेरे ख्याल में ये तवक्कुआत से कुछ बेहतर बजट प्रेजेंट हुआ है। ये एक पॉइंट हो गया। और दूसरा, जिन रिफॉर्म्स की हम बचपन से सबसे नशरियात कर रहे हैं, बात आप लोग करते हैं बैठे कि भाई रिफॉर्म होने, वो आपको उसका एलिमेंट को नजर आता है बजट में? वसीम भाई, रिफॉर्म्स की डेफिनेशन क्या है पहले तो ये तय कर लें। आज से 3-4 साल पहले मुझे लोग कहते थे कि यार ये फर्टिलाइजर वाले तो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं होता। तो फर्टिलाइजर जो है उस पर 2 साल पहले टैक्स लग गया है। फिर कहते थे कि यार ये टेक्सटाइल वाले बड़े मजबूत हैं, लॉबिस्ट हैं, एक्सपोर्ट के नाम पे उनको रियायत मिलती जाती है। तो अब उनका सब्सिडी जो है लोन की वो भी पिछले साल ख़त्म कर दी। कॉर्पोरेट टैक्स 70 साल के बाद उन पर लगा दिया। तो छोटे छोटे रिफॉर्म्स बहुत हुए हैं। अगर आप ये कहें कि कोई इनकलाबी रिफॉर्म्स हो गया है और पाकिस्तान की काया पलट जाएगी, ऐसा तो नहीं हुआ है। मगर जो हालात हैं, मैं प्रिसाइसली अगर पूछूं तो कि यानी यहाँ मेरी रिफॉर्म से मुराद वो है कि इकोनॉमी को बतौर मजमूई डॉक्यूमेंट करने के लिए जो इक़दाम जो भी किए गए वो कितने ज़्यादा मौसर लगते हैं कि नहीं? देखें, डॉक्यूमेंटेशन तो पिछले 2-3 सालों से शुरू हो गई है। उसका सबसे बड़ा नतीजा ये है कि आप अपना जब टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड पे जो भी खरीदो फरोख्त की वो उसमें आ जाता है। आपके जो डिफरेंट बैंक अकाउंट हैं उसका जो प्रॉफिट है वो भी आ जाता है। आपने सुकूक लिए हैं, बॉन्ड लिए हैं, वो भी आ जाता है। मेरा ख्याल में फोकस इसको कंटिन्यू रखना चाहिए। आज की तारीख में जो आपके रिटर्न में नहीं आता उस पर हुकूमत ने अभी तो कुछ नहीं किया, बट वो चाहे तो कर सकती है और मैं पुरुमीद हूँ कि आने वाले दिनों में कर देगी। कि जो आपने जो खर्चे किए हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड या थ्रू जायज़ कैश या थ्रू डिजिटल पेमेंट, वो भी अगर आपके रिटर्न में आ जाए और अगर वो आपकी सैलरी से इन लाइन ना हो तो उस पर भी टैक्स रिटर्न फाइलिंग नहीं होनी चाहिए। आज की तारीख में अगर आपका बैंक का प्रॉफिट 50 लाख से ऊपर है और आपको टैक्स रिटर्न के वक्त टैक्स देना है, जब तक आप टैक्स ना दें, बैंक में पैसे जमा नहीं कराएं, तो वो टैक्स रिटर्न फाइल ही नहीं होता। तो काफ़ी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। कुछ चीज़ें इस बजट में हैं, कुछ आने वाले में होंगी। मगर मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो 8% का फिस्कल डेफिसिट पिछले हम 6 साल से कर रहे थे, वो पिछले साल 5.5% हो गया है और इस साल एक बड़ा एग्रेसिव टारगेट 3.9% का रखा गया है। अगर ये अचीव हो जाता है या हम इसके करीब भी पहुंच जाते हैं तो फिर हुकूमत को फिस्कल स्पेस मिलेगी और आगे जाकर 2 साल के बाद मेरे ख्याल में हुकूमत इस पोजीशन में होगी कि ये आप कॉर्पोरेट सेक्टर और सैलरीड को मजीद रियायत दे सकते हैं। सुहेल साहब, मेरा भी एक सवाल है कि हम जब नॉन टैक्स रेवेन्यू देख रहे हैं तो उसमें निजकारी के लिए 87 बिलियन रुपीज़ हमें नज़र आते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये ख्वाब भी कभी शर्मिंदा तामीर होगा कि पाकिस्तान में PIA प्राइवेटाइज हो, इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक हो, गुजरांवाला हो, फैसलाबाद फेस्को, ये प्राइवेटाइज हो? देखें, 14,000 का टैक्स रेवेन्यू और 5,000 का नॉन टैक्स 18,000 में ये 87 अरब की कोई वैल्यू ही नहीं है। मेरे ख्याल में आपको इंटेंशन देखनी है। आज से 4-5 साल पहले तो हमें लग रहा था कि हुकूमत जो है वो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है,
2-3 साल पहले हमें लग रहा था कि हुकूमत जो है वो बराए नाम प्राइवेटाइजेशन कर रही है। अब अगर आप देखें कि आज प्राइवेटाइजेशन का मिनिस्टर टेक्नोक्रेट है, कोई पॉलिटिकल बंदा नहीं है। आज PIA की एक अटेम्प्ट फेल हो गई है, एयर इंडिया की 3-4 अटेम्प्ट फेल हुई थी। आज दोबारा एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट PIA का आ गया है। तो मुझे बज़ाहिर लग रहा है कि इंटेंट थोड़ी सी अच्छी है, और PIA अगर अगले 6 से 12 महीने में किसी ग्रुप को भी किसी कीमत पर भी अगर वो बिक जाता है, तो रिगार्डलेस वो 87 बिलियन आए या 8 बिलियन आए, वो एक बहुत पॉजिटिव खबर होगी। मुझे लग रहा है कि अब जो हुकूमत है, हाइब्रिड हुकूमत है, उसका इंटेंट ज़रूर है कि PIA से छुटकारा हासिल किया जाए। खाकाना जी साहब, अगर आपसे एक सवाल पूछ लूँ मैं कि जो हमारा इस वक्त अच्छा सोहेल साहब, ये जो हमारा सूबों का सरप्लस है वो तकरीबन 1464 अरब रुपए रखा जा रहा है। अब हमारा जैसे इस साल तकरीबन हम 1100 अरब रुपए के शॉर्टफॉल पे पहुंचते हैं, तो जो हमारी बजट मेकिंग सूबों की हद तक है वो कैसे मुतासिर होगी? इधर हम सूबों को कह रहे हैं कि आप 1200 अरब रुपये का सरप्लस दें और 1000 हम उनको जो है वो NFC में कम दे रहे हैं, यानी कि जो 1000 अरब का शॉर्टफॉल होगा उसमें जो है वो तकरीबन 600 अरब रुपये उनको NFC में कम मिल रहे होंगे। तो फिर आपका जो है वो सूबाई बजट और फिर विफाकी बजट, फिर उसके दोनों के जो है डेफिसिट, वो किस तरह जो है आप समझते हैं कि जो हमारी इकनॉमिक और बजट मेकिंग है वो मुतासिर होती है? देखिए, ये सूबों का जब से इख्तियार ज़्यादा हुआ है पिछले 10 साल में, जब से सूबों को अपना शेयर मिला है NFC के तहत, उसके बाद होता ये था कि फेडरल गवर्नमेंट पे तो बड़ा प्रेशर होता था, IMF का भी या सबका, कि वो अपने फिस्कल डिसिप्लिन को बेहतर करें। सूबे जो थे बड़े आज़ाद थे, मगर आपको इल्म होगा कि IMF ने भी सबक सिखाया। IMF सूबाई बजट भी देखता है, सूबाई फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिलता है, और हत्ता के तो आपको पता है अदलिया से भी उसकी मुलाकात होती है। तो सूबों पर भी प्रेशर है। पिछले साल आपको पता होगा कि एक सूबे ने क्वार्टरली फिस्कल डेफिसिट दिया था, तो IMF ने इंटरवेंशन करके उसको डिसिप्लिन किया था और फिर वो सरप्लस में आया था। तो सूबों का जो सरप्लस का टारगेट है वो भी बड़ा एग्रेसिव है, और मेरे ख्याल में IMF की निगाह सूबों के सरप्लस डेफिसिट पर भी है, और मुझे लगता है कि जो सूबाई बजट प्रेजेंट किए जाएंगे वो भी सरप्लस की किए जाएंगे, ताकि पाकिस्तान का जो फिस्कल डेफिसिट है जो तकरीबन 7-8% से 5.5% हो गया है, वो 4% के करीब। सुहेल साहब, शब्बर सजीद साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स अगर 10 अरब भी जमा हो गया तो मैं तमाम जो मीडिया के रिपोर्टर हैं तुमको खाना खिलाऊंगा। तो क्या आपको लगता है कि जमा हो सकता है? खाना पक्का समझेंगे? हाँ, खाना पक्का समझेंगे। ये देखिए, ये 2-3 टैक्स है ना जो कहने में बड़े आसान हैं, उसको कलेक्ट करना एक चैलेंज है। होलसेलर, रिटेलर, सर्विस सेक्टर और एग्रीकल्चर। उसका रीजन देखें 2 हैं, एक तो पॉलिटिकल विल होना और दूसरा इम्प्लीमेंटेशन होना। अगर पॉलिटिकल विल कर भी जाए, मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक जो हमारी फौज की एस्टेब्लिशमेंट है वो चाहती है कि दूसरी जगह से वो, मगर चूंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, आपकी मेरी सैलरी डॉक्यूमेंटेड है, जो बैंक का प्रॉफिट है वो डॉक्यूमेंटेड है, जो नेशनल सेविंग का प्रॉफिट है, चूंकि ये डॉक्यूमेंटेड नहीं है और वहाँ पे FDR की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो वहाँ आपको पता है फिर इनएफिशिएंसीज और करप्शन आती है। सही। तो आई एग्री विद शब्बर साहब कि बहुत ज्यादा एग्रीकल्चरल टैक्स कलेक्ट नहीं होगा। फोकस होना चाहिए हुकूमत को कि जो बिजनेसेस हैं उनको डॉक्यूमेंट करें, कि जब तक वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी हमें ट्रू पोटेंशियल का भी पता नहीं चलेगा कितना है, और टैक्स कलेक्शन भी। शब्बर साहब के बजट पे इसका मनफी नहीं बल्कि मुस्बत असर होगा। रिपोर्टर्स को खाना नहीं खिलाना पड़ेगा, इसका मतलब उनको। बहुत शुक्रिया सोहेल साहब, थैंक यू वेरी मच। निज़ामी साहब, नाज़रीन, ज़ाहिर बजट के हवाले से क्या क्या इंटरप्रिटेशंस हैं, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, या अभी खबरनामे में इस हवाले से खबरें। फिर 10 बजे मोहम्मद मालिक साहब का प्रोग्राम 11 बजे 11 था। इस हवाले से खबरें, तबसरे, तज़किरे जारी रहेंगे। इस नशरियात से अब तक के लिए इतना ही। ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आप देखेंगे न्यूज़ हेडलाइंस।